سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اہم ترین بات لے کر، جو ہماری زندگی کو بالکل سنوار کر رکھ دے گی، ہماری زندگی میں اجالا ہی اجالا پیدا کر دے گی۔ اگر ہم اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً کامیابی کی منزل پر ہم گامزن ہو جائیں گے، کامیابی ہمارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ علم ایک مخفی خزانہ ہے جو نہ بازاروں میں خریدنے سے ملتا ہے نہ بادشاہوں کے خزانوں میں ملتا ہے۔ جس طرح سے چھپے ہوئے خزانوں میں وقت ہوتا ہے، بہت محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سے علم بہت محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بہت دماغ لگانا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے جو کمال حاصل کیا ہے، وہ حضرات ہمیشہ کتابوں میں مشغول رہا کرتے تھے، مطالعے میں ہمیشہ منہمک رہا کرتے تھے، تب جا کر انہوں نے کمال حاصل کیا ہے۔ آج کامیابی ان کے قدم چومتی نظر آ رہی ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود آپ اپنے مطالعے کا حال یوں بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن ہی سے بڑا شوق تھا مطالعہ کرنے کا، پڑھائی کرنے کا، بلکہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ خواب کیا ہوتا ہے، کھیل کود کیا ہوتا ہے، آرام و آسائش کا کیا معنی ہے، بلکہ میں اکثر و بیشتر کتاب پڑھنے میں مشغول رہا کرتا تھا، منہمک رہا کرتا تھا، ہمیشہ مطالعے میں مصروف رہا کرتا تھا، بلکہ بسا اوقات پوری رات گزر جاتی، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ پوری رات گزر گئی، میں مطالعہ کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ آپ خود یہ بیان فرماتے ہیں، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو میں کتاب مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا، آدھی رات ہو گئی، میرے والد صاحب نے مجھے آواز دے کر کہا کہ بابا کیا کرتے ہو، تو میں فوراً کتاب کو بند کر دیتا اور فوراً لیٹ جاتا تاکہ جھوٹ واقع نہ ہو۔ آپ یہ کہتے کہ ابھی میں سوتا ہوں۔ کئی دفعہ آپ خود فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرتے کرتے کئی دفعہ میرے امامہ جل گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے آپ کتابوں کا مطالعہ فرماتے تھے۔ اور حضور صدر الشریعہ حضور امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے، آج پوری دنیا ان کو علم کے لائبریری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور صدر الشریعہ کے سر پر چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مکمل طور پر آرام فرمائیے، خاص طور پر کتب بینے سے آپ کو منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود آپ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر آپ کتاب پڑھنے میں پھر مشغول ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے اسلاف نے مطالعے سے ہی کمال حاصل کیا ہے، آج کامیابی ان کے قدم کو چومتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے پڑھائی کو اہم جانا، مطالعے کو اہم جانا، لیکن آج صد افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے پاس سارا انتظام ہونے کے باوجود بھی ہم کتاب کے مطالعے سے بہت دور ہو چکے ہیں، بلکہ ہم نے جی چرانا شروع کر دیا ہے، کبھی ہم کتاب کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، ہماری زندگی کا معاملہ اٹھا کر دیکھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ اگر ہم اپنی زندگی کو کھنگالنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہم کو یہ ملتا نظر آئے گا کہ ہم نے صحیح سے کوئی کتاب کا ابھی تک مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لہٰذا کبھی ہم نے سوچا کہ جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں لہٰذا اس کی بنیادی باتیں ہم کو معلوم ہونی چاہیے، لیکن نہیں۔ ملت کے نوجوانوں، آج پورے مارکیٹ بلکہ پورے گلیوں اور بازاروں کا اگر جائزہ لیا جائے اور چند نوجوانوں کو بیٹھ کر اسلام کے تعلق سے سوال کیا جائے، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے نظر آئیں گے، اپنی نگاہیں چراتے نظر آئیں گے، ادھر ادھر دیکھنا اور جھانکنا شروع کر دیں گے۔ ہم کو مطالعہ بہت ضروری ہے، اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی، کامران زندگی ہو جائے گی۔ مطالعہ اہم ہے، جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے کامیابی کی منزل پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں، کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی ہے۔
گیٹس کو آج پوری دنیا جانتی نظر آتی ہے۔ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا ہے؟ بل گیٹس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ مطالعے کا آپ کی زندگی میں کیا رول رہا ہے، تو بل گیٹس یہ کہتا ہے کہ آدمی اس وقت بوڑھا ہونے لگتا ہے جب وہ کتاب کا مطالعہ چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کتاب کا مطالعہ ترک کر دیتا ہے۔ اور آگے یہ کہتا ہے ہر کتاب کچھ نیا سکھاتی ہے جس سے زندگی جینے کا ایک نیا سلیقہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو بھی کون نہیں جانتا ہے؟ ان کے بہت سارے اقوال طلباء کو متاثر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ہزاروں کتابیں ہیں اور یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت پیسہ نہیں ہے، پیسہ آج ہے تو کل آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی ہے۔ اس دولت کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے اور اس دولت سے کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ اس دولت سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جب ایسی دولت ہمارے پاس ہوگی تو یقیناً دنیا ہمارا قدم چومتی نظر آئے گی، ہم ترقی کی منزل پر گامزن ہوتے چلے جائیں گے، ہم کمال حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مطالعہ انسان کے لیے اخلاق کا معیار ہے۔ حکیم ابو نصر فارابی کہتے ہیں تیل کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں رات کو چوکیدار کے کندیلوں کے قریب جا کر کتاب کا مطالعہ کرتا۔ اور ایڈیسن یہ کہتا ہے کہ ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور مطالعے کی دماغ کے لیے وہی اہمیت ہے جو ورزش کی جسم کے لیے ہے۔ تلسی داس یہ کہتا ہے دماغ کے لیے مطالعے کی وہی اہمیت ہے جو کنول کے لیے پانی کی، اور علم ایک روشن چراغ ہے جو ہمیشہ روشنی ہی دیتا ہے۔ آج ہم پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً پوری دنیا میں یہ آواز گونجتی نظر آتی ہے اور ہم کو سنائی دیتی ہے کہ پڑھو اور پڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، پوری دنیا آج یہ نعرہ لگا رہی ہے، پوری دنیا پڑھائی کو آج اہمیت دے رہی ہے، لیکن آؤ اسلام کی طرف کہ اسلام نے اس وقت پڑھائی کی اہمیت کو اجاگر کر دیا تھا جس وقت پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا ظلمت میں تھی، پوری دنیا پڑھائی کی اہمیت کو نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اسلام نے پڑھائی کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ نہیں پڑھو گے تو پستی میں رہو گے، ہمیشہ نیچے رہو گے، ہمیشہ زیر رہو گے، اور پڑھو گے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی نظر آئے گی۔ آؤ قرآن اٹھا کر دیکھیں، آج سے 1442 سال پہلے جو قرآن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اور تم عرض کرو اے میرے رب مجھے علم اور زیادہ عطا فرما۔ علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے طلب کا حکم نہیں عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، اس حدیث میں علم سے مراد وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہو، یعنی اس میں ہر علم، جب جو چیز آپ پر آپ کے سامنے پیش آئے اس وقت اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری مانا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری بتایا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج ہمارے لیے بھی سارے علم کو جاننا بہت ضروری ہے، سارا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہمیشہ مطالعے میں مشغول رہے۔ جب آدمی مطالعے میں مشغول رہے گا، ایک سے ایک بات اس کو اس کے دماغ میں آتی چلی جائے گی اور یقیناً وہ کامیابی کی منزل پر گامزن ہوتا چلا جائے گا۔ آج جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے بھی کامیابی کی دہلیز پر
قدم رکھا ہے، یقیناً ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ہمیں ان کی زندگی میں ایک پہلو یہ ضرور نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں مطالعے کی اہمیت کو جانا تھا، اور اکثر و بیشتر انہوں نے اپنی زندگی میں مطالعہ کیا تھا، تب جا کر وہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ یقیناً ہم بھی مطالعہ کریں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہمارے قدم بھی کامیابی کی دہلیز پر نظر آئیں گے۔